بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم نور الزا مع مراک الفلاح باب تیمم میں آج ہم انشاءاللہ ویصلی بتیمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل وصح تقدیمہ علی الوقت ولو کان اکثر البدن او نصفہ جریحا تیمم وان کان اکثرہ صحیحا غسلہ ومسح الجریح ولا یجمع بین الغسل وتیمم وینقضہ ناقض الوضوء والقدرۃ علی استعمال للماء الکافی ومقطوع الیدین ورجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یعید۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالی آج اس کا نفس مسئلہ بیان کریں گے اور مختصر ترکیب کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مراکب فلاح والوں نے یہ نکالا ہے واو کے بعد یجوز ان یصلی یا بھی نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یصلی فعل ہے اور با جا رہا ہے، تیمم جو ہے موصوف ہے، الواعظ صفت موصوف صفت جار کا موجود جار یصلی کے متعلق ہو جائے گا۔ ما موصولہ شاء فعل من چار فرائضی معطوف علیہ واو حرف عطف نوافلی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور متعلق شاء فعل کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاء فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ مائع موصولہ کا مائع موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ اس کا مفعول بنا دیں، ٹھیک ہے۔ ویصلی کا مفعول بنائے، ویصلی بتیمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل۔ یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ ایک تیمم کے ساتھ، بتیمم الواحدی ایک تیمم کے ساتھ، پہلے جار مجرور کا ترجمہ کیا، ایک تیمم کے ساتھ جس قدر، ٹھیک ہے، فرائض اور نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس قدر چاہیں فرائض اور نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یجوز ان یصلی نکالا ہے، ایک تیمم کے ساتھ جس قدر فرائض اور نوافل پڑھ سکتا ہے، پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ ایک تیمم کے ساتھ جس قدر فرائض و نوافل چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بتایا وصح تقدیمہ علی الوقت۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ صح فعل ہے، واو نئے جملے کے شروع میں، واو استنافیہ، صح جناب فعل ہے، یہ مضاف ہے، اس میں دو ہم جنس حروف ہے صح، اور تقدیم نکرہ ضمیر معرفہ پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ فاعل بن جائے گا، اعلی جار وقت مجرور جار مجرور متعلق صح کے، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جناب وصح تقدیم علی الوقت، یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی درست ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ وصح تقدیمہ علی الوقت، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی درست ہے۔ تیمم وضو کا نائب مطلق ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، لہذا وضو کی طرح تیمم بھی جب تک باقی ہو اس کے ساتھ فرائض اور نوافل سب کچھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندے کا وضو ہے، اب صبح سے لے کے شام تک اس کا وضو باقی ہے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک اگر نواقض وضو نہیں پائے گئے تو وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح تیمم بھی اس کا ہے، صبح سے لے کے شام تک تیمم اس نے کیا ہوا ہے، شرائط اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے جتنی چاہے فرائض پڑھے چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے ایک بندے کا وقت سے پہلے وہ چاہتا ہے میں وضو کر لوں، وقت سے پہلے وضو کر سکتا ہے، اسی طرح تیمم بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ ہر نماز کے وقت کے لیے لٹایا جائے تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف سے بچ جائے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر فرض ہر وقت کے لیے فرض ہے۔ تو وصح تقدیمہ علی الوقت، وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی درست ہے، جس طرح وضو پہلے کر سکتے ہیں تیمم بھی کر سکتے ہیں پہلے، اس عبارت سے معلوم ہوا وصح تقدیمہ علی الوقت۔ آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، ولو کان اکثر البدنی، ٹھیک ہے، او نصفہ جریحا تیمم۔ اچھا جی، واو نئے جو ہے، یہ واو کے بعد لو ہو، اس کے بعد ایک جملہ ہو، تو یہ واو، اس واو کے بارے میں چار قول ہیں۔ واو عاطفہ لے لے، حالیہ لے لے، مبالغے کا لے لے، اعتراضیہ لے لے، تو واو لے لے آپ مبالغے کا، لو یہ شرط ہے،
کلمہ شرط ہے، ٹھیک ہے، لو شرط کے لیے، لیکن اس کا ایک اور نام بن گیا لو وصلیہ۔ کانا فعل ناقص ہے، اکثر البدن مضاف علیہ اس کا اسم، ٹھیک ہے۔ آگے بلکہ پہلے معطوف علیہ بنائے، او عرب عطف نصف ہو، معطوف مضاف علیہ کو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بن گیا؟ کانا کا اسم، اور جریحن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور تیمما یہ جزا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی جزا بن جائے گا۔ معنی کیا ہوگا جی؟ کہ اگر بدن کا اکثر حصہ، اگر ولو کانا اکثر البدنی او نصفہ جرین، اگر بدن کا اکثر حصہ یا نصف یعنی آدھا حصہ زخمی ہو تو تیمما یہ اس کی جزا ہے، تیمما تو تیمم کرے۔ ولو کانا اکثر البدنی او نصفہ یہ تو کانا کا اسم بن جائے گا معطوف علیہ ہو کر، جریحن کیونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس کی خبر اچھا فعل آگے اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط تیمما یہ اس کی جزا ہے۔ تیمما اگر بدن کا اکثر یا آدھا یعنی نصف حصہ زخمی ہو تو تیمم کرے، کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اعضاء کی تعداد کا اعتبار ہوگا، مثلا وضو کی فرضیت کے سلسلے میں 4 اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا فرض ہے۔ اب اگر کسی شخص کا چہرہ، سر اور ہاتھ زخمی ہو اور پاؤں زخمی نہ ہو تو اکثر حصہ یعنی جسم کا اکثر حصہ زخمی شمار ہوگا۔ مراقب فلاح میں لکھا ہے اعضاء کی تعداد کا اعتبار ہوگا، مثلا وضو کی فرضیت کے سلسلے میں 4 اعضاء کا دھونا اور مسح کرنا فرض ہے۔ اب اگر کسی شخص کا چہرہ، سر اور ہاتھ زخمی ہوں اور پاؤں زخمی نہ ہو تو اکثر اعضاء یعنی جسم کا اکثر حصہ زخمی شمار ہوگا۔ جی جناب یہاں تک سمجھ گئے مسئلہ؟ لو کانا اکثر البدنی او نصفہ جریحن تیمما۔ آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے وَإِن كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ، ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ جَرِيحًا۔ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ واو نئے جملے کی شروع میں واو استنافیہ لے لیں، یا ان حرف شرط ہے، آگے 2 جملے آ رہے ہیں، یہ شرط ہو جائے گی غسلہ، ان کان اکثر صحیح، یہ اس کی شرط ہو جائے گی، غسلہ یہ اس کی جزا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کانا فعل ناقص اکثر مضاف علیہ ہو کے اس کا اسم صحیح اس کی خبر یہ بن جائے گا شرط، غسلہ یہ اس کی جزا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ اکثر حصہ صحیح ہو، اگر زیادہ حصہ صحیح ہو تو یہ اس کی جزا ہے، غسلہ یہ اس کی جزا ہے تو دھوئے، ٹھیک ہے، اگر اکثر حصہ صحیح ہو تو دھوئے۔ وَمَسَحَ جَرِيحًا اور زخمی حصے کا کیا کرے؟ مسح کر لے۔ اگر اکثر حصہ صحیح ہے تو اس کو دھو لے، اکثر حصہ کو، اور جو زخمی ہے تو اسے مسح کر لے، یعنی ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بتا رہے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، یہاں بتا رہے ہیں کہ دھونے اور تیمم کو جمع نہیں کیا جائے گا، دھونے اور تیمم کو جمع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت میں بدل اور اصل یعنی مبدل من کو اکٹھا کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بدل اور مبدل من کو اکٹھا کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ اور بتا رہے ہیں وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، ٹھیک ہے جناب۔ یہاں پہ یہ مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ، جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں، تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وَقُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي، اس کے علاوہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں اس سے جناب تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ ینقضہ التیمم ناقض الوضو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک قدرت سے پہلے انہوں نے نکالا ینقضہ، یہاں پہ آپ نکال لیں ینقضہ و ینقضہ قدرت علی استعمال الماء الکافی، ٹھیک ہے جناب۔ تو واو نئے جملے کے شروع میں ہے، ینقض نئے جملے کے شروع میں واو ہے، واو استنافیہ، ینقض فعل
ہو مفعول ضمیر منصوب متصل مفعول بن جائے گی. ناقد الوضو ناقد نکرہ الوضو معرفہ پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ یہ بن جائے گا جناب فاعل. ٹھیک ہے. جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں. یہاں پہ واو نئے جملے کے شروع میں یہاں پہ نکالے ینقض فعل نکال لیں. ٹھیک ہے. القدرت علی استعمال ماء الکافی کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ینقض ہو نکال لیں یہاں پر کیونکہ ضمیر منصوب متصل مفعول کی تیمم کی طرف چلی جائے گی. کافی پانی یہ موصوف صفت ہے کہ استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے. وَيَنْقُضُهُ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَافِي کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے. وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ. یہاں پہ اور مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. وَمَقْطُوعُ ٹھیک ہے. وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّي بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَلَا يُعِيدُ. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کا کٹا ہونا یعنی کہ جس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اگر. ٹھیک ہے. اذا کان بوجہہ جراحۃ اگر اس کا چہرہ زخمی ہو تو وہ وضو کے بغیر نماز پڑھے اور اسے بعد میں نہ لٹائے. ولا یعید ویصلی بغیر طہارت بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے. ولا یعید اور اس نماز کو دوبارہ نہ لٹائے. ٹھیک ہے. کیونکہ عذر جس عذر کی بنیاد پر تیمم جائز ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. یعنی کہ جس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں مقطوع الیدین و رجلین یدین دونوں ہاتھ رجلین دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں بندے کے. اذا کان بوجہ جراحۃ اگر اس کا چہرہ بھی زخمی ہو. یصلی بغیر طہارت بغیر طہارت کے نماز پڑھے. ولا یعید اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرے. جناب یہ تیمم کا جو ہے سبق فصل مکمل ہو گئی ہے. اس تیمم کے فصل کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے کہ وضو کے جو ارکان ہیں وہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. وضو کے جو ارکان وہ 2 ہیں اور وضو کے جو ہے سنتیں 7 ہیں. وضو کی سنتیں 7 ہیں. وَرُكْنَاهُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ یہ 2 اس کے رکن ہیں 2 فرض ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا. اور اس میں 7 سنتیں ہیں. وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَبْعَةٌ 7 سنتیں ہیں اور تیمم کے اندر 8 شرائط ہیں اور نیت اس کے اندر جو ہے شرط ہے. ٹھیک ہے. تیمم کے اندر نیت شرط ہے. 2 فرض ہیں وہی اس کے رکن ہیں. رکن کیا ہیں کہ مسح الیدین والوجہ یعنی کہ دونوں ہاتھوں چہرے کو مسح کرنا یہ فرض ہے تیمم کے اندر اور نیت کرنا شرط ہے. اور تیمم کے اندر 7 سنتیں ہیں. تو اس کو آپ دیکھ لیں اور مستحبات بھی ہم نے اس کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور باقی جو ہے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو آپ پہلے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. ہم مختصر ویڈیو بناتے ہیں طوالت کے خوف کی وجہ سے. اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری جو ویڈیو کو شیئر کرے لائک کرے. حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.